بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانے دجال کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس تلوار سے کریں گے، اور وہ تلوار اس وقت دنیا میں کہاں موجود ہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 مبارک تلواروں میں سے ایک کا نام البتار ہے۔ یہ تلوار سرکار دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو کنیقہ سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ اس تلوار کو سیف الانبیاء یعنی نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس تلوار پر حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یسوع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسما مبارکہ کندہ ہیں۔ ناظرین، یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کو اس وقت مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی جب ان کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی۔ اس تلوار پر ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کا سر قلم کرتے دکھایا گیا ہے جو اس تلوار کا اصلی مالک تھا۔ تلوار پر ایک ایسا نشان بھی بنا ہوا ہے جو بترا شہر کے قدیمی عرب باشندے اپنی ملکیتی اشیاء پر بنایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہی وہ تلوار ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آنے کے بعد کانے دجال کا خاتمہ کریں گے اور دشمنان اسلام سے جہاد کریں گے۔ ناظرین، اس تلوار کی لمبائی 101 سینٹی میٹر ہے۔ یہ تلوار ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپکاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں کہ جن سے لڑنے کی طاقت اور قدرت کوئی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحر طبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحر طبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں بھی کبھی پانی تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور ظلم و غارت گری، اذیت رسانی اور لوگوں کو پکڑنے قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے، اور پھر کہیں گے ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، اور پھر کہیں گے کہ چلو آسمان والوں کا خاتمہ کریں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا تاکہ وہ اس بھرم میں رہیں کہ ہمارے تیر آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈیل دی جائے گی۔ اور یہ احتمال بھی ہے، کچھ روایات میں کہا جاتا ہے کہ یہ تیر فضا میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دجال کا فتنہ زمین تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ زمین کے اوپر بھی پھیل جائے گا۔ اس عرصے میں خدا کے نبی اور اس کے رفقا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے مومن کوہ طور پر روکے رکھے جائیں گے، اور ان پر اس باب معیشت کی تنگی، قلت اس درجے کو پہنچ جائے گی کہ ان کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے 100 دیناروں سے بہتر ہوگا۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ کے نبی عیسیٰ اور ان کے ساتھی
याजूज माजूज की हलाकत के लिए दुआ और जारी करेंगे। फिर अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में नगफ यानी कीड़े पड़ जाने की बीमारी भेजेगा, जिससे वो सब यकबारगी इस तरह मर जाएंगे जिस तरह कोई एक शख्स मर जाता है। यानी नगफ की बीमारी की शक्ल में उन पर खुदा का कहर इस तरह नाजिल होगा कि सब के सब एक ही वक्त में मौत के घाट उतर जाएंगे। अल्लाह के नबी और उनके साथी इस बात से जब उन्हें आगाही होगी कि याजूज और माजूज का खात्मा हो चुका है, फिर हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम अपने साथियों को साथ लेकर पहाड़ से नीचे उतर आएंगे और उन्हें ज़मीन पर एक बालिश्त का टुकड़ा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो याजूज माजूज की चर्बी और बदबू से खाली हो। इस मुसीबत से निजात के लिए हज़रत ईसा और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तब अल्लाह ताला ऊंट की गर्दन जैसी लंबी गर्दनों वाले परिंदों को भेजेगा जो याजूज माजूज की लाशों को उठाकर जहां अल्लाह की मर्जी होगी उठाकर फेंक देंगे। एक और रवायत में ये है कि वो परिंदे उन लाशों को फहबल में डाल देंगे। फहबल ये दरअसल एक जगह का नाम है जो बैतुल मुकद्दस के इलाके में वाक़या है। दूसरे मायने घड़े के हैं और एक मायने पहाड़ से गिरने के हैं। और फिर मुसलमान याजूज माजूज के कमानों तीरों और तरकिशों को 7 साल तक चलाते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला एक जोरदार बारिश भेजेगा जिससे कोई भी मकान ख्वाह वो मिट्टी का हो या पत्थर का, ख्वाह जैसा भी हो, नहीं बचेगा। वो बारिश ज़मीन को धोकर आईने की तरह साफ कर देगी।